إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. حضرات گرامی، گفتگو کا عنوان واضح ہے، اللہ ہی وارث. اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ عوام الناس کے اندر یہ بات معروف ہے کہ اللہ اور نبی وارث، اللہ اور پنجتن پاک وارث. تو اہل الحدیث کی طرف ہو کہ اللہ ہی وارث. غور فرمائی، میں کوشش کروں گا جانبین دلائل تواڈے سامنے عرض کرا اور پھر فیصلہ عوام الناس سے چھوڑ دوں کہ خود فیصلہ کیجئے کہ وارث کون. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ہر مال اللہ تعالی ہر انسان نو دیندا ہے، چاہے محبت کرے یا نہ کرے. دنیا کا مال ہر انسان نو عطا کر دے، چاہے اللہ اس نے محبت کرے یا نہ کرے. لیکن دین دی سمجھ اور فہم، عقیدہ توحید اس نو عطا کر دے جس نے اللہ محبت کرے. جس شخص کے پاس عقیدہ توحید ہے، یقین جانی اس کے پاس سمجھے کہ دنیا و معافی ہادی ہر نعمت موجود. اور اگر توحید عقیدہ توحید نہیں، دنیا کے سارے خزانے مل جائے، اسی طرح سمجھے کہ اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو کنگال ہے انسان جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں. عقیدہ توحید ایسی عظیم نعمت کہ جس نو نصیب ہو جائے، سمجھے کہ اللہ نے ایسے انسان میں محبت شروع ہوگی. آج اس ملک کے اندر شرک نو عقیدہ توحید کے رنگ دے اندر عوام الناس کے اندر پیش کیتا جائے. حضرت علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ زندہ سن، تو اس دور کے اندر ایک اشتہار چھپیا سی، عنوان سی قرآن و سنت کانفرنس. نیچے سی من جانب تاریخ نفاذ فقہ جعفری. علامہ رحمہ اللہ مسکرائے اور فرمان لگے، لگتا ہے یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ اوپر قرآن و سنت ہے، نیچے تاریخ نفاذ فقہ جعفری. اوپر فام عقیدہ توحید ہے اور نیچے بمقام داتا دربار. اہل حدیث احباب بھی اس اجتماع موجود ہیں اور دیگر فرق کے احباب بھی موجود ہیں. تو میں بڑے درد دل نال
گزارشات جو تمہارے سامنے رکھنا چاہ توجہ فرمائی، اور میں اتنی ہی بات کہہ سکتا کہ اگر اس ممبر تے بیٹھ کے بیان دے اندر میں مسلکی تعصب جا کے خیانت کرا تو اتنے بڑے اجتماع اعلان کرنا کہ میں دنیا و آخرت دا تہاڈا مجرم. لیکن اگر بات سن کے تسی غور نہ کرو، تحقیق نہ کرو، قرآن و حدیث کا مطالعہ نہ کرو، تو پھر یقیناً ایسا شخص ساڑا بھی مجرم ہو جائے. کم از کم اس دن ایک نہیں کہہ سکو گی جس دن سوال ہوئے گا علم یاتکم نذیر، کیا تو ہمیں کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں سی آیا؟ اتنا تو کہہ دینا کہ اے اللہ آئے اسی کئی علماء آئے، لیکن اساں انہوں دی بات نو جھٹلا ہے. اور میں سمجھنا اس تو بڑی اور کوئی خیانت نہیں بندہ کسی دے ایمان عقیدے اندر خیانت کر. تو جتنا وقت اس وقت میں گفتگو کروں گا یہ تمہارا وقت میرے پاس امانت، قیامت والے دن اس کے بارے میرے کو سوال ہو. اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ اپنی آخرت نو کسی انسان نو خوش کرنے واسطے خراب کر دے. قرآن و حدیث کا ایک پیغام سنی اور توجہ فرمائی. وارث کا معنی آئے مالک ہونا، اور یہ اللہ دا ایک صفاتی نام ہے الوارث. اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات بھی وحدہ لا شریک. ایک وقت ہے سی اس کائنات اس دنیا اندر انسان دا وجود نہیں سی، اس دن بھی وارث اس ساری کائنات دا اللہ سی. اور پھر ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا اور ساری کائنات کا وارث پھر بھی اللہ ہو. اس کے مقابلے اندر یہ عقیدہ معروف ہے کہ اللہ نبی وارث یا اللہ اور پنج تن پاک وارث. کیا مان کہ اس کائنات کا وارث اللہ بھی ہے اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے اس کائنات کا مالک مختار اللہ بھی ہے اور پنج تن پاک بھی نے. اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس کائنات کا مالک و مختار اور وارث صرف اللہ ہے. لیکن دلائل دونوں طرف جو دلائل پیش ہوں گے ان دلائل اندر ایک فرق سامنے رکھی. جڑے باقی لوگ دلائل دیں گے وہ ہمیشہ انبیاء اور اولیاء دی نو وارث یا مالک یا مختار منوان واسطے انبیاء علیہ السلام دے معجزات پیش کرن. میرے علم کے اندر نے ایسی کتب اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مختار کل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی کتب مارکیٹ اندر موجود. جدوں نے کتب تے نظر دوڑائی دلائل تے غور کی کری تو سوائے معجزات تے کچھ بھی بیان نہیں ہوئی کہ معجزات بیان کر کے انبیاء اور اولیاء نو وارث مالک مختار کل ثابت کرنے کی کوشش ہوئی، جبکہ معجزہ پیغمبر دے اختیار وچ نہیں اور معجزے نو بطور قانون اور ضابطہ پیش بھی نہیں کیتا جا سکتا. معجزہ معجزہ وہ ہاتھ پیغمبر دا ہوندا ہے اور آرڈر اور حکم کس دا ہوندا ہے؟ اللہ دا. پیغمبر دے اختیار وچ معجزہ نہیں ہو. دلیل تے غور کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو اپنے ہاتھ جو لاٹھی سٹی سی، جو ہی لاٹھی سٹی تو معجزاتن وہ لاٹھی سانپ بن گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھ کے دوڑے، ڈر گئے.
آسمان تو وہی ہے، موسیٰ اقبل آگے بڑھیے، لا تخف نہ ڈریے، میں سوال کرنا کہ اگر موجے اندر پیغمبر دا حکم آرڈر اختیار ہوں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی موجے تو ڈر کے پیچھے دوڑے کیوں؟ کوئی ہے شخص جو اس بات کو حل کر سکے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی موجے تو ڈرے کیوں اور پیچھے کیوں ہٹے؟ ماننا پڑے گا کہ موجزہ پیغمبر کے اختیار چ نہیں۔ اور دوسری بات کہ موجزہ عام ضابطہ و قانون بھی نہیں کہ موجزہ بیان کر کے پیغمبر دے مشکل کشائی یا اختیارات یا انہوں وارث ہونا، مختار ہونا، مالک ہونا تسلیم کر لیا جائے، دلیل موجزہ پیش کیتا جائے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کی بڑی وضاحت فرمائی، میں بڑے آسان کے لفظ سمجھانا چاہتا تاکہ ہر عامی آدمی مسئلے نو سمجھے اور شرک اور اہل شرک دے چنگل چو باہر نکل آ۔ غور کیجئے، بات کو سمجھیے۔ موجزہ عام قانون و ضابطہ نہیں۔ مثلا اگر آج تساں دریا عبور کرنا ہوئے تو کشتی دے ذریعے ہی دریا کراس کرو، اور اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں لاٹھی مارو سڑک بن جائے گی اور دریا عبور کر جاؤ، بطور دلیل قرآن دی آیت پیش کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری سی اور پار گزر گئے سب، کیا اس نے بطور قانون تسلیم کر لیا جائے؟ ہر بندہ کہے گا کہ نہیں، یہ معجزہ قانون، یہ معجزہ قانون نہیں، وہ ایک وقت ہے سی پیغمبر دا معجزہ ہے، یہ ضابطہ اور قانون نہیں۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جو خود لاٹھی مار کے پار گزر رہے نے، وہی موسیٰ ایک وقت آیا کہ خود کشتی تے حضرت خضر علیہ السلام نال سفر کر رہا ہے۔ یہ عام ضابطہ و قانون ہی نہیں۔ یا اس طرح سمجھی، کوئی آدمی کہہ دے کہ آگ جلدی اندر چھلانگ مار جو، اور کئی علاقے سنیا بھی اخبارات تے آندا ہے فلاں علاقے میں دو تھے، ایک وہابی تھا اور ایک عاشق رسول تھا، دونوں کا اختلاف ہونے کا آگ لگا دو، جلاؤ، اور آگ میں سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو صحیح سلامت پار گزر گیا وہ سچا ہوگا، جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہو۔ پھر آگ جلائی گئی، دونوں داخل ہو گئے، وہابی جل گیا، عاشق رسول صحیح سلامت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے باہر آ گئے۔ کس علاقے میں؟ اخبار میں آیا، کون سے صوبے کون سے شہر میں؟ وہ شہر سے آگے ایک گاؤں ہے۔ کون سا گاؤں ہے؟ گاؤں سے آگے ایک ڈیرا ہے۔ وہ ڈیرا کہاں ہے؟ اس سے آگے ایک جنگل میں ایک بستی ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہاں، وہ اخبار میں آیا تھا۔ یعنی تحقیق کرتے جاؤ، پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں ہوئی۔ میں نے بھی ایک دفعہ ایک سرگو کے اندر ہی ایک جگہ دے مولسوں نے اختلاف تکرار ہو گئی، کہنے کا روز روز جھگڑا نہ مکائیے۔ میں کہ مکاؤ، یعنی آگ جلانے ہیں، تسی بھی چھلانگ مارو میں بھی چھلانگ مارو، جڑا بچ گیا وہ سچا ہوئے گا، جڑا جل گیا جھوٹا ہوئے گا۔ میں کہ حضرت جی اساں تے کلمہ پڑھیا اگ تو بچن لی، میں تو نہیں چھلانگ مارا، میں نے کلمہ ہی اس واسطے پڑھیا کہ اللہ اگ تو بچا لے، اگ پڑھ کے بھی آگے جانا فائدہ۔ میں کہا میرے کو تو نہیں جایا جا، کہنے کا پھر مطلب تم سچے نہیں۔ میں کہا فیصلہ ہی کرنا ہے کہ سچا کون ہے، جانے جیت، میں کہا فیصلہ تو ایک نال بھی ہو جانا، یعنی وہ کس طرح؟ میں کہا اگ میں جلانا، چھلانگ تسی مارو، اگر تسی بچ گئے تو سچے، جل گئے تو جھوٹے، جنہوں فیصلہ ایک نال ہی ہو جانا، دو نے خواہ مخواہ آگے چھلانگ مارنی۔ کوئی ضابطہ ہے شریعت کا، کوئی اصول ہے؟ بات کو سمجھیے، غور کیجیے۔ اگر آج
آگ جل رہی ہوئے کوئی آدمی کہے اندر چھلانگ مار جو، کیونکہ قرآن پاک چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو آگ نہیں سی جلایا. ہر بندہ پکار اٹھے اللہ دے بندو معجزہ قانون نہیں، معجزہ ہوں عام ضابطہ قانون نہیں ہو. اس طرح شاید بات عام فام نہ ہوئے. میں اس تو بھی زیادہ سادہ جے الفاظ بیان کروں تاکہ مسئلہ سمجھنے کوئی دقت نہ رہے. کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، شادی تو بغیر، نہ نکاح ہوئے، نہ شادی ہوئے، نہ رخصتی ہوئی، بچہ پیدا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کوئی غیرت مند ہے جو قبول کر لے کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، باپ کہے بھائی یہ بچہ کس طرح آ گیا، بھائی بھی کہے، رشتہ دار کہن، قبیلہ کہے یہ بچہ پیدا کس طرح ہو گیا ہے، جبکہ نکاح نہیں ہویا، شادی نہیں ہوئی. عورت کہے خبردار میرے خلاف کوئی بندہ اپنی زبان جو جملہ نہ کہے، میرے کو دلائل موجود نے، بچہ ہویا ٹھیک ہویا، میں دلیل رکھنی ہے قرآن پاک لاؤ، اپنی عدالت، اپنی کوئی سالسی کونسل لائیے، کوئی عدالت لگاؤ، برادری بلاؤ، حکومت بلاؤ، قاضی بلاؤ، جج بلاؤ، میں بطور دلیل پیش کرنی ہے کہ بچے دی پیدائش درست. جناب برادری ساری بیٹھ جائے، عورت قرآن پاک لے کے آ جائے، بھائی اس قرآن پاک کی آیت موجود ہے مائی مریم علیہ السلام کا نکاح نہیں ہویا اور انہوں نے گناہ بھی نہیں کیتا، انہوں نے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے، تو میں گناہ بھی نہیں کیتا اور میرا نکاح بھی نہیں ہویا، میرا بچہ پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر مکتبہ ہائے فکر بولے کہ نہیں اس عورت نے جھوٹ بولی ہے. بھائی قرآن آیت موجود ہے، دلیل پیش ہوئی ہے. ہر بندہ کہے، ہر مولوی کہے، ہر عالم کہے، ہر مفتی کہے، ہر بزرگ کہے، ہر سیاںہ بندہ کہے کہ وہ کرامت ہے، قانون نہیں. اگر کرامت اور معجزات نو بطور قانون پیش کیتا جا سکتا ہے، ذرا ہمت کرو، اس مقام تے بھی ذرا مان لو، تسلیم کر لو کہ ایسا ہو سکتا ہے. جے نہیں ہو سکتا تو پھر امت عقیدے نو برباد کرنے واسطے معجزات تو اور کرامات تو انبیاء علیہ السلام دی مشکل کشائی، حاجت روائی، انہوں دا مالک و مختار ہونا کیوں ثابت کیتا جاندہ ہے؟ آئیے غور کیجئے، دونوں پہلو سامنے رکھیے. ایک وقت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوٹے اندر پانی اندر آپ نے ہاتھ ڈالے، ہاتھ مبارک باہر نکالے، ان انگلیاں جو پانی دے چشمے جاری سن. صحابہ کرام نے بھی پیتا ہے، آپ نے صحابہ کرام یہ سواریاں نے بھی پانی پی لیا، ذخیرہ بھی ہو گیا پانی، اتنا پانی آپ کے ہاتھوں دے وچوں انگلیاں جو جاری ہوئے. یہی پیغمبر روایت صحیح البخاری اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا خاتون جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے کندھے اور ہاتھ دیکھ لو، مشکیزے پانی دا بھر بھر کے لا لا کے میں تھک گئی، ایک غلام دے دو. نہیں، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے دے ہتھاں جو پانی نکل رہا ہے، تو جس ویلے چاہیے ہوئے میں حکم کیتا کرو، فرمایا کرو، عرض کیتا کرو، پیغام بھیجیا کرو، میں تو آڑے جا کے مٹکے اندر ہاتھ پاواں گا تو پانی نہ بھر جائے گا. اختیار میرے اختیار ہے نہیں، ادھر معجزہ ہے، ادھر قانون و ضابطہ ہے. فرمایا بیٹا میرے پاس غلام نہیں ہے، رات نو جس وقت بستر تے آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیرے دن دی ساری تھکاوٹوں دور فرما دے گا. فرمایا ایک میں وظیفہ دے دس سکنا، لیکن پانی جاری کرنا، ادھر پانی جاری ہوئے ہے، آج کیوں نہیں جاری ہوا؟ وہ معجزہ ہے، یہ ضابطہ و قانون ہے، پیغمبر دے اختیار جناب. معجزہ نہیں ہوندا، معجزہ جدوں اللہ چاہے، جس وقت چاہے کسی پیغمبر دے ہاتھوں معجزہ ظاہر کر دے، ولی دے ہاتھوں کرامت ظاہر کر دے. آج تو بات جیڑا مفتی تہاڈے سامنے پیش کرے کوئی معجزہ،
کہ اس معجزے تو ثابت ہوندے پیغمبر مشکل کشا حاجت روائے، اس کرامت تو ثابت ہوندے کہ اللہ دا ولی وارث اور مالک و مختار ہے، کہہ دو کہ خیانت کر رہی ہے، معجزہ ہوندے، قانون و ضابطہ نہیں ہوندا، قانون و ضابطہ کیے پیغمبر دے بارے، انبیاء دے بارے، اولیاء کرام دے بارے پہلے ذرا نفی بھی سنیے کہ اللہ تو سوا کوئی وارث نہیں، اللہ تو سوا کوئی مالک نہیں، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا مختار مشکل کشا نہیں، بلکہ میں آج ہی کتاب التوحید جو حضرت مولا عبد الستار الحماد حافظ اللہ تعالی نے صحیح البخاری دی کتاب التوحید ترجمہ تشریح فوائد لکھ کر کے چھاپی ہے، اس کتاب ذرا پڑھیے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک بڑی عجیب بات ذرا شیخ لکھ رہے سن، فرمایا یہی فرق ہے حقیقی معبود اور ان جھوٹے معبودان کے اندر کہ وہ اللہ پاک عبادت کرواندا ہے، حکم دیتا ہے میری عبادت کرو کیونکہ میں ساری کائنات دا رازق و مالک و وارث ہاں، میری عبادت کرو۔ فرمایا جڑے جھوٹے معبودان نے وہ تواڈے کولوں لے کے عبادت کرواندے نے، جڑے جھوٹے معبودان نے نا، یہ میں سمجھ نہیں آئی کہ آسان سمجھانا۔ اور ایک بندہ پوچھنے لگا کہ تواڈا کی عقیدہ ہے، انبیاء اولیاء یہ مشکل کشا حاجت روا ہیں یا نہیں؟ پیر فقیر بزرگ، میں کیا نہیں، تواڈا کی عقیدہ ہے؟ میں کہ ساڈا عقیدہ ہے پیر مشکل کشا حاجت روا نہیں، مرید مشکل کشا۔ ہوں بڑا پریشان بھائی، الٹا عقیدہ پہلی بار سنیا ہے۔ میں کہ ساڈے ہاں ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ مرید مشکل کشا، مرید حاجت روا۔ وہ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں کہ پیرانو خرچہ کون دیندا ہے؟ یعنی مرید۔ تے میں کہ انہاں دی نظر نیازہ کون دیندا ہے؟ کہنے لگا مرید۔ انہوں بکرے کھان لی کون دیندا ہے؟ کہنے لگا مرید۔ میں کہ گڈیاں جنہوں تیل پان لی پیسے کون دیندا ہے؟ کہنے لگا مرید۔ میں کہ انہوں دے گا چاول دی کون پہنچاندا ہے؟ یعنی مرید۔ تے میں مشکل کشا کون ہے؟ میں کہ پیراں دا تے کم ہی چلدا ہے مریداں نال، وہ مشکل کشا کس طرح ہوئے؟ مشکل کشا تے مرید ہون گے جڑے سارے کچھ پہنچاندے نے۔ قرآن پاک نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو شروع کیتا ہے نا، کس طرح اعلان فرمایا ہے؟ فرمایا قل انی لا املک لکم، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں تہاڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں تہاڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں۔ تہاڈے نفع و نقصان دا مالک کی ہونا ہے؟ قل لا املک لنفسی، میں اپنے بھی نفع و نقصان دا مالک نہیں، میں اپنی جان دا مالک نہیں۔ جے میں مشکل کشا حاجت رواں، کل کائنات دا وارث میں ہوندا۔ فرماتے کدے میں تکلیف نہ پہنچ دی، کدے سوچیا ہے کہ مشکل کشا حاجت رواں اور وارث کہہ دینا آسان تو ہے، لیکن اس زمانے دی حقیقت تے تو غور کیجئے، کیا طیف کے اندر میرے مصطفیٰ گئے یا نہ گئے؟ کہنے لگے طیف اندر میرے مصطفیٰ گیا نہیں، پھر زخمی ہوئے یا نہ ہوئے؟ کہنے لگے زخمی تو ہوئے۔ پھر بتلائیے حاجت روا مشکل کشا کس طرح؟ آپ کی سیرت تے حقائق دا انکار کیوں کر دے ہو؟ کیا میرے پیغمبر دے صحابہ ہجرت تے مجبور ہوئے یا نہ؟ اگر ہجرت تے مجبور ہوئے، حبشہ طرف صحابہ گئے، پھر مانیے کہ میرے مصطفیٰ حاجت روا مختار کل اور مشکل کشا نہیں۔ اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں مشرکین مکہ دے مظالم دے شکار ہوئے، پھر مانیے کہ پیغمبر مشکل کشا حاجت روا نفع و نقصان تے مالک نہیں، اللہ اور نبی وارث کہندے ہو نا۔ آئیے پیغمبر دی پوری سیرت میں تھوڑے سامنے رکھنا، اگر عقل ہے غور فکر ہے تو ذرا توجہ فرمائیے اور بات کو سمجھیے، اپنے ذہن دے وچوں تعصب ذرا نکالیے تو صحیح، قرآن و حدیث تے غور تو کیجئے۔ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سمیہ نو دو ٹکڑے کیتا گیا یا نہیں؟ یہ کیتا گیا۔ پھر بتلاؤ مشکل کشا حاجت روا کس طرح؟ کیا میرے پیغمبر نو گلے
गले अंदर जनाब पगड़ी पाके कपड़ा पाके मक्के दी गलियां घसीटिया गया या नहीं, अगर घसीटिया गया है तो मेरा नबी खुद मुश्किलात के अंदर है, फिर हाजत रवा और वारिस व मुख्तार किस तरह, क्या मेरे मुस्तफा से गंदी ओजरी फेंक के आपनु जनाब सईते अंदर आपनु जनाब सईता आपने लंबा कर देता है, ऊपर मुशरिकी ने गंदी ओजरी फेंकी है, अम्मा फातिमा तज़रा ने आके सैयद अब्दुल्ला ने मिलकर के धक्का देखो तो गंदी ओजरी हटाइए, फिर बतलाइए मुश्किल कुछ हाजत रवा किस तरह, क्या मेरे पैगंबर मक्का शहर छोड़ के मदीना तरफ नहीं गए, जी गए ने, फिर क्या मेरे पैगंबर रोक करके बैतुल्ला वल वेख के नहीं फरमाया ऐ बैतुल्ला जी अगर मैं तेरे शहर वाले कुरैश मक्का शहर छोड़न ते मजबूर न कर दे, ऐ बैतुल्ला तेरी मोहब्बत मन कदे जनाब मेरा जी चाहते मैं तेरे पास रहा, लेकिन मैं मजबूर होके इस शहर चो जा रहा, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किम वाखरिजनी मुखरज सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये मेरे पैगंबर ने गारे सौरज राता गुजारिया ने फिर मुश्किल कुशा किस तरह, ये आप गजवा होती अंदर आपके दंदान शहीद हुए ने, फिर आप मुश्किल कुशा हाजत रवा किस तरह, ये आपके हत्ता आपका बेटा इब्राहिम फौत हो गए, फिर आप मुश्किल कुशा किस तरह, ये आपकी बेटी सईदा ज़ैनब को नेज़े मार के शहीद किया गया, फिर मुस्तफा मुश्किल कुशा किस तरह, ये आपने 70 सहाबा को जनाब शहीद कर देता गए, फिर आप मुश्किल कुशा किस तरह, ये आपने चाचा दी मैयत मुसला बना देता गए, फिर आप मुश्किल कुशा हाजत रवा किस तरह, ये आपने सहाबा को शहीद किया गए, फिर आप मुश्किल कुशा किस तरह, ये आपने जनाब यहूदिया ने जादू करके आपको तकलीफ पहुंचाइए, आप मुश्किल कुशा हाजत रवा किस तरह, ये आपको जहर दे के यहूदन औरत ने आपको मुश्किलात अंदर पाए, तो आप हाजत रवा किस तरह, ये अगर आपके सामने सहाबी जहर खा के शहीद हो गए जनाब यहूदिया दी मुनाफिकत और जनाब चलाकी दी वजह, तो फिर मेरे मुस्तफा हाजत रवा मुश्किल कुशा किस तरह, ये आप बीमारी की हालत के अंदर ने फिर हाजत रवा किस तरह, ये नमाज वल नहीं उठ के आ रहे फरमा मुरू अबा बकर फल युसल्लि बिन नास, फिर मुश्किल कुशा हाजत रवा किस तरह, ये आपने मौत का पैगाम आए फिर हाजत रवा किस तरह, ये आपको हजरत फजल अब्बास अली ने गुस्ल देता है, फिर मुश्किल कुशा किस तरह, ये आपको कब्र के अंदर हजरत फजल और हजरत अली और अब्बास ने उतारी है लादे पाक के अंदर, फिर मुश्किल कुशा किस तरह, ये आज भी आपकी कब्र मदीना पाक के अंदर है, फिर मुश्किल कुशा किस तरह, जदों कोई नहीं सी कायनात के अंदर रब उदा भी मुश्किल कुशा सी, आज भी मुश्किल कुशा है, जदों कायनात नहीं रहेगी सारी कायनात का वारिस उदों भी मेरा रब होएगा और कोई नहीं हो सकता। कुरान पाक ने ही बयान फरमाया है, सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मैदान होते जख्मी होए ना, चेहरा जख्मी होया है, आपकी जबान से कोई जुमला निकले है, एक कौम किस तरह फलाह पाएगी जिन्हें अपना नबी जख्मी कर देता है, क्या माना, ये लोग जन्नत नहीं जान गए जिन्हें अपना नबी जख्मी कर देता है। आसमान तो वही आ गई, की फरमाया है, फरमा लैसा लका मिनल अम्र शैउन, ऐ महबूब जन्नत जहन्नम देना मेरा इख्तियार है, जन्नत का वारिस मैं जहन्नम का भी वारिस मैं, तुसी किवें फरमा रहे हो कि फला फला जन्नत नहीं जाएगा, फरमा आज तुहाडे दुश्मन ने कल कलमा पढ़ा के तुहाडे गुलाम बना देगा, यही लोग जन्नत के अंदर जान के तुहाडे हाथ ते बैत करनगे, इस्लाम कबूल करनगे, जेड़े आज दुश्मन ने कल दोस्त और मुरीद बननगे। मानिए कि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। सुनिए कुरान ने की फरमाया है सूरह फातिर के अंदर, फरमा इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादिही इन्नहु कान हलीमन गफूरा। कुरान दे अल्फाज ते गौर करना, एदे माने ते गौर करना। रब ने इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द, फरमा जमीन नू भी मैं ठहरायो है, आसमान नू भी मैं ठहरायो है, किस बात तो, फरमा इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, कि किते डोल न पैन, तेरा वजूद ते दूर दी बात है, फरमा सारे आसमानन मैं थाम के रखे है, जमीन नू भी मैं थाम के रखे हो है, जे डोल न डोल पैन ना फिर की होएगा, फरमा वाला इन ज़ालता
इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बातिही, फरमाया जे थोड़े जे हिलना शुरू कर देन कायनात कोई नहीं जेड़ा न रोक लवे, इन्हें अपनी जगह ते कायम रख सके मेरे बाद और कोई नहीं। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, फरमा मैं हलीम, मैं माफ करने वाला। क्या माना? फरमा बुर्दमार मैं हाँ, सब्र करने वाला मैं हाँ, बर्दाश्त करने वाला मैं हाँ। तुझी मैंने गाली तो मैं बर्दाश्त करा, तुझी मेरी तौहीन करो मैं बर्दाश्त करा, मेरा कुफर करो मैं बर्दाश्त करा, मेरी नाशुक्री करो मैं बर्दाश्त करा, मेरी औलाद बनाओ मैं बर्दाश्त करा, मेरी तौहीन करो मैं बर्दाश्त करा, मेरे शरीक बनाओ मैं बर्दाश्त करा। इन्नहु कान हलीमन, फरमा मैं कादिर होके बुर्दबार बर्दाश्त करना, वगरना मैं चाहवा आसमान नू हिला दिया, जमीन नू हिला दिया। मेरा सबर देखो, मेरा हिलम देखो कि तुसी शिरक करते हो, मैं बर्दाश्त करना ते किवें बर्दाश्त करना। सूरा मरियम ते गौर कीजिए, अल्लाह पाक फरमा मैं जो मेरी बर्दाश्त देखो, फरमाया जे मैं चाहवा ना फरमा तकादु समावातु यतफत्तरन मिनो व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता अन दऊ लिर्रहमान वलदा। फरमाया आसमान जमीन फट जाए, पहाड़ गिर पैन, जिस वेले जमीन ते यह जुमला तुसी कहंदे हो कि ईसा अल्लाह दा बेटा है, उज़ैर अल्लाह दा बेटा है, जो ये जुमला कहते हो ना नूर मिन नूरिल्लाह कि नबी अल्लाह विचों पैदा होया, अल्लाह दी कसम एक कहना सौखा है, यह हौसला रब्त है जिसने बर्दाश्त किया है। मालिक होके, कादिर होके, मुश्किल कुशा होके, हाजत रवा होके, ऐसे ऐसे कुफरिया जुमले कई दफा इन्हें कन्नल सुने, किसी ने कह दो ना कि सुने थोड़ा कारोबार बड़ा अच्छा चल गया, जी जी बुजुर्गों का करम है, जिसने चलाया उसका ना ही नहीं ना, बुजुर्गों का करम, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा? देखिए लाहौर की नगरी दाता दी है, इवें जनाब सारिया वंडिया हुई ने नगरिया। सुनिए भाई, सुनिया दुकान बड़ी चली है, बुजुर्गों का करम। सुनिया अल्लाह ने शादी तो बाद 8-10 साल बाद बेटा दिता है, जी जी बुजुर्गों का करम। सुने अपनी कोठी खरीदी जे, जी जी बुजुर्गों का करम है जी। सुने कि तुहाडा जनाब अपनी कार गाड़ी ले लीजिए, जी जी बुजुर्गों का करम। बुजुर्गों ने रहमत फरमाई, करम किया जी बुजुर्गों ने। सुने अल्लाह ने बेटा दिता है, जी बुजुर्गों का करम। सुने अब्बे जी एक्सीडेंट होया, तुहाडे दा लत टुट गई, जी अल्लाह की मर्जी। वेख लो हुण अल्लाह का नाम आया ना, ते कुरान ने की फरमाया, मालकुम ला तरजूना, मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा। लोगो तुहाडी नजर मेरा ही वकार कोई नहीं, मेरी कदर ही कोई नहीं, मेरा एहतराम ही कोई नहीं। जे इवें समझ आए इस तरह समझिए, अगर मैं इस हाल च बात कह दिया कि रहमत लिल आलमीन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रहमत लिल आलमीन ईसा पैगंबर ने, इस हाल चो कई लोग खड़े हो जान के नहीं तौहीन हो गई पैगंबर दी, गुस्ताखी हो गई पैगंबर दी, पूरे इलाके दे माहौल जनाब खराब हो जाए कि अहले हदीस दे इज्तिमा अंदर अहले हदीस दे खतीब व वास ने पैगंबर दी तौहीन जनाब गुस्ताखी कर डाली। भाई किस तरह? भाई रहमत लिल आलमीन मेरे मुस्तफा ने, उन्होंने मूसा कलीमुल्लाह नु कह छड़िए, ईसा रूहुल्लाह नु कह छड़िए। मैं सवाल करना, रहमत लिल आलमीन पैगंबर ने, कोई शक नहीं, लेकिन मूसा भी तो पैगंबर है, मूसा भी तो रब दा प्यार है, ईसा भी तो रब दा प्यार है, महबूब है। जे मैं वो सिर्फ जेड़ी आखिर ज़मा पैगंबर दिए, जे मैं मूसा नु दे छड़िए, हरज की हो गए? कहने लगे नहीं नहीं, तौहीन हो गई पैगंबर, जेड़ी शान पैगंबर दिए वो मूसा नु देण नाल पैगंबर दी तौहीन
ہوندی ہے جڑی شان مصطفیٰ دی ہے او عیسیٰ پیغمبر نو دین نال عیسیٰ دی توہین ہوندی ہے. پھر میں سوال کرنا اوے اللہ دے بندو اللہ دی عزت کوئی نہیں اللہ دا وقار کوئی نہیں جڑی شان آخر الزمان پیغمبر دی ہے او میں موسیٰ پیغمبر نو دیا تے میرے مصطفیٰ دی توہین لازم آندی ہے جڑی صفت میرے مصطفیٰ دی ہے او میں عیسیٰ پیغمبر بارے بیان کراں میرے پیغمبر دی توہین ہوندی ہے تے جڑی شان میرے رب دی ہے او تو علی حجویری دے تے میرے رب دی توہین نہیں ہوندی. جدوں تو رب دی صفات رب دی عظمت رب دی کبریائی رب دی غیرت رب دی عزت نو غیراں دے حوالے کرنے کے نہیں فلاں وی داتا مشکل کشا حاجت روا اور وارث ہے جویں پیغمبر دی شان دوجے پیغمبر نو دین نال نبی دی توہین ہوندی ہے ایویں رب دی صفات تقسیم کرن نال میرے رب دی بھی تے توہین ہوندی ہے نا. کی قرآن نے فرمایا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہے تہاڈی نظر وچ میرا ہی قدر کوئی نہیں میری عزت میرا وقار ہی کوئی نہیں. دیکھ لو یا امام پری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری. اچھا امام پری کھوٹی قسمت کھری کر دے کہنے لگے جی میں کہ میں تیرے عقیدے نو قبول کرنا جو میرا سوال حل کر دے کہنے بتلاؤ میں کہ قسمت کھوٹی ہو جائے کھری کون کر دے کہنے لگا امام پری. اچھا کھوٹی قسمت کھری امام پری کر دے کہنے لگا جی تو میں کھوٹی کون کر دے یعنی کھوٹی تو پھر اللہ ہی کر دو. اچھا اللہ کھوٹی واسطے رہ گیا کھوٹی قسمت کون کر دے بتلائیے. واہ ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے لیکن اللہ کا ادب کیسا ہے یہ نہیں فرمایا جب تو من بیمار کرنا ہے. کی فرمایا فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ جدو میں بیمار ہونا شفا میرا رب دیندا ہے. بیماری دی نسبت اللہ وال کرنی ادب دے خلاف سمجھیا میرے ابراہیم خلیل اللہ نے تے تو کھری امام بری کردا ہے تے کھوٹی اللہ کردا ہے. سنیے قرآن پاک فرما وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان دا وارث اللہ ہے اللہ ہی وارث زمین و آسمان ہے واللہ بما تعملون خبیر. اللہ سوا کوئی وارث نہیں اللہ سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ تو دکھ و مصائب و تکالیف آئیاں نے اور واضح کیتا ہے کہ لوگوں میں مشکل کشا حاجت روا نہیں میں نفع و نقصان دا مالک نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جدو جادو دے اثرات ظاہر ہوئے نے کی فرمایا ہے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خود اللہ دی پناہ دے اندر کدے فرماتے نے قل اعوذ برب الفلق اللہ دی پناہ اندر میرے مصطفیٰ خود اللہ دی پناہ اندر آ رہے ہیں لہذا میرے مصطفیٰ مشکل کو حاجت روا نفع و نقصان دے مالک نہیں وہ ساری کائنات دے وارث نہیں وارث ساری کائنات دا میرا اللہ ہے. یہ عقیدہ توحید ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے جو مصطفیٰ نے بیان فرمائے. جاؤ سانو تانت دینے والو کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے توحید قرآن و سنت کے مطابق نہیں. جاؤ میں اعلان کرنا عقیدہ جناب کتاب التوحید امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب التوحید کھولیے اور اپنے سامنے رکھیے. امام بخاری دی کتاب التوحید دے وچوں ایک ایسا حصہ لائیے جو امام بخاری نے کتاب التوحید عقیدہ بیان کیتا ہوئے اور آج اہل حدیث تا نہ ہوئے. جاؤ امام ابن جناب خزیمہ رحم اللہ دی کتاب الایمان لائیے ایک عقیدہ پیش کیجئے جو امام ابن خزیمہ نے بیان کیتا ہوئے اور آج جو عقیدہ اہل حدیث تا نہ ہوئے. جائیے امام ابن مندہ دی کتاب جناب ایک کتاب الایمان لائیے جو انہاں عقیدہ پیش کیتا ہوئے آج جو عقیدہ اہل حدیث تا نہ ہوئے. عقیدہ تحاویہ لائیے عقیدہ واسطیہ لائیے محدثین دی کتاباں عقیدے تے لائیے جو انہاں عقیدہ پیش کیتے آج وہ عقیدہ اہل حدیث تا نہ ہوئے. جاؤ عقیدہ توحید دی امین اللہ دی زمین تے اہل حدیث تو علاوہ اور کوئی گروہ نہیں ہے باقی
سرکار نے عقیدہ توحید دے اندر تعویل کیتی ہے، رب دی صفات دی تعویل کیتی ہے، رب دی اسماء دی تعویل کیتی ہے، توحید الوہیت دے اندر شرک کیتا ہے، توحید اسماء و صفات دی تعویل کیتی ہے، توحید ربوبیت دے اندر شرک کیتا ہے۔ انہوں تینوں اقسام توحید جو نے اوے جویں محدثین نے منے، جویں صحابہ کرام نے منے، اج اوے منے اس اللہ دی زمین تے صرف اہل حدیث نے ہی قبول کیتا ہے۔ جائیے آج آندے ان اللہ اور نبی وارث نے سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے موجود سن، خطبہ دے رہا نے تے آپ نے ویکھیا ایک صحابی پیچھے گیٹ اگے آیا، مسجد دروازے اگے آیا تے آ کے کہتا محبوب جی بارش دی دعا کر دو، بارش دی دعا کر دو۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، بارش اللہ نے رحمت فرما دی، بارش ہو گئی۔ نبی پاک دنیا تو چلے گئے۔ روایت صحیح البخاری کے اندر صحابہ کرام نو بارش کی ضرورت پئی، سارے اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے کہنے لگے کنہاں نو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اے عمر، امیر عمر رضی اللہ تعالی نو۔ نبی پاک زندہ ہوندے سن، بارش کی دعا کرواندے سن، اج زندہ نہیں، اج تسی دعا کر دو۔ کی فرمایا؟ چلو مصطفیٰ دی قبر تے چلنے ہاں، حضور دی قبر تے ہاتھ جوڑنے عرض کرنے ہاں، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، انظر حالنا وسما قالنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلے بھی بارش پواندے سو، آج بھی پوا دو۔ بندہ کہنے لگا نہیں، جدوں قبر دے اوتے جائیے نا، میں کہا ہاں جی، جنے وہ بزرگ وچ سن لیندے نے، میں کہا واقعی یعنی جی سن دے نے تے آخر اللہ نے کوئی اختیارات دیتے نے سن دے، میں اگر سن دے نا یعنی جی میں تجربہ نہ کریے، یعنی کیویں؟ میں کہ جیندہ بزرگ دے دو، ایک جیندہ بزرگ دے دو، زندہ ہوئے جیندہ ہوئے پہنچیا ہوئے بڑا تواڈے ہاں وہ نیک ہوئے پہنچے ہوئے پارسا ہوئے وہ دے دو۔ یعنی کی کرنا ہے؟ میں تجربہ کرنا ہے۔ یعنی کی کرو گے؟ میں کہ 10 گھنٹے بعد اسٹام لکھ دینا واپس کر دیا، بامی اتوں کوئی مولوی دے چھوڑو، تجربہ کرنے۔ یعنی کی کرو گے؟ میں کہ دفن کریں گے زندے نو قبر چ، قبر زندہ دفن کرو گے؟ میں کہ جی۔ یعنی کی کرنا ہے؟ میں تجربہ کرنا ہے، زندہ دفن کر کے نا قبر چ اتنے مٹی پا کے اتنے کھڑے ہو کے دعا وہ واسطے کریں گے، پھر میں کہ پھر 5-6 گھنٹے بعد باہر کٹ کے تمہیں واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں وہ تو مر جائے گا۔ اچھا قبر زندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے؟ یعنی جی جی مریا دفن کریے دے، اچھا زندہ دفن کریے تو قبر مر جاندہ ہے؟ میں کہ میں پہلی دفعہ سنیا بس زندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے، میں تو سنیا مرے بھی اتنے جی پیندے نے۔ یعنی نہیں یہ قبر ایسی جگہ ہے جی جیندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے، جی مریا دفن کریے دے میں کہ پھر پاگل خانے تو داخل کرانے۔ اللہ دے بندو جے جیندہ اتنے بندہ دفن کرے تو وہ مر جاندہ ہے، تے مریا جی پیندا تے تیریاں پکاراں تے دعاواں سندا ہے۔ چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے جان تو بعد کسی صحابی نے میں جگہ تے کیا با نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے جان تو بعد ایک مولوی آیا کہنے لگا دنیا تے جان تو بعد یہ سانو پڑھانا ہے؟ حضور گیا ہی نہیں، حضور تھے ہی نہیں، حضور نہیں گئے، نہیں موت آئی، نہیں فوت ہوئی۔ میں کہا واقعی؟ میں پھر کیا؟ میں کہا پکی گل ہے، یعنی جی حضور نہیں گیا دنیا زندہ نے فوت نہیں ہوئے۔ میں کہا واقعی؟ جان جی بس وہ موت آئی سی، بس آئی سی اسی وقت چلی گئی، بس ایک قدم چومے نے حضور دے، پھر اسی وقت آپ زندہ ہو گئے۔ اچھا میں کتنی دیر آئی سی؟ جانے بس لمحہ بھر آئی ہوگی، ایک آن بھر۔ میں کہ آن لمبی کی نہیں ہوندی ہے؟ یعنی کی مطلب؟ میں کہ 3 دن تے میت پاک زمین تے رہی ہے، صحابہ دیدار کرتے رہن، لمبی کی نہیں ہوندی ہے آن؟ یعنی میں کہ 3 دن تے میت پاک زمین تے رہی ہے، صحابہ زیارت کرتے رہنا حضور دی چہرے پاک دی، آن کتنی لمبی ہوندی ہے؟ اچھا جان میں نے پہلی دفعہ سنا ہے 3 دن میت اتنے ہی رہی ہے، مگر 3 دن صحابہ کرام زیارت کرتے رہے، حضور دا چہرہ دیدار کرتے رہنا، حضور فوت نہیں ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں ویسے پکا ہے اس گل تے؟ جان جی۔ میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر ہے نہیں؟ جان جی۔
فوت نہیں ہوئے؟ نہیں. اچھا نبی پاک تو بعد خلیفہ کون بنے ہیں؟ یعنی ابو بکر صدیق. واقعی یعنی جی خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق. میں کیوں خلیفہ بلا فصل کا کی معنی ہوتا ہے؟ یعنی جی حضور تو بعد متصل بنے. حضور کدھر تشریف لے گئے نے؟ ہاں جی نہیں وہ زندہ نے. خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق نے. جی مگر حضور کے جان تو بعد آپ کی بیویاں بیوہ ہو گئی سن. جی یہ مطلب حضور تو پھر فوت ہو گئے ہوں گے. کہنے لگے نہیں. میں کہ نبی پاک دی وراثت بیت المال جمع ہو گئی سی. جڑا مال سی جن جی سارا مال جمع ہو گیا. جن جی حضور فوت ہو گئے. نہیں بندے نو پکا ہونا چاہیے گل کا. مگر نبی پاک نو غسل کس نے دیتا ہے؟ یعنی حضرت فضل عباس تے حضرت علی نے. یہ مطلب ہے حضور فوت ہو گئے. نہیں. آپ نو قبر کس نے اتاریا ہے؟ یعنی حضرت فضل عباس و علی نے وفات پا گئے. نہیں. آپ کی لاحت بنائی گئی یا شک؟ یعنی لاحت بنائی گئی. میں کہ فوت ہو گئے. یعنی نہیں. میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بات سنے حضرت بلال مشہور بات ہے عوام وچ مشہور ہے حقیقت ہے یا نہیں؟ حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے سن اذان نہیں سی کہندے. جی یہ تے سمندے ہاں. میں کہ حضور بلال مدینہ کیوں چھوڑ گئے؟ حضور فوت ہو گئے سن. یعنی نہیں. اچھا ویسے ہی چھوڑ گیا سن. میں کہ سنیا جس اونٹنی تے حضور سوار ہوندے سن وہ اونٹنی بھی رو رو کے مدینہ چھوڑ گئی سی. یعنی جی وہ بھی چلی گئی سی. میں کیوں حضور تے اتھے ہی سن. یعنی عجیب جی گل ہے سن جتھے ہیں تے زندہ ہی. میں کہ اونٹنی کیوں چھڑ گئی مدینہ؟ مشہور بات ہے آدھن اونٹنی چھڑ گئی. تو میں کہ چھڑ گئی نا تو تے مندا نا ساڈا کیتا ہے یا نہیں؟ چھڑ گئی. جن جی میں کیوں چھڑ گئی؟ مدینے دی اونٹنی بھی پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ فوت ہو گیا. کاش گجرال دے اونٹ نو بھی پتہ لگ جائے. جے مدینے دی اونٹنی سمجھ گئی ہے تے اللہ کرے گجرال دے اونٹ بھی سمجھ جائے کہ مصطفیٰ دے وفات دا پیغام آیا ہے. ہن سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ کرام پھر نہیں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کر دو. نہیں. ہن کدھر گئے نے؟ حضرت عباس دے کول سینا عباس نے دعا کیتی ہے. فرمایا میرے اللہ پہلے نبی پاک ہوندے سن دعا کرواندے سن. دعا تے جدوں ابو داؤد وچ حدیث ایک واری بارش ہوئی نا تے بعض لوگاں نے کیا نہرے سن نا مسلمان اج پھر ساڈے نبی نے بارش پوائی ہے یا نہیں؟ بارش آئی ہے یا نہیں؟ نبی پاک نے آواز سن لی. فرمایا میرے صحابہ اسی حالت جدر بارش دے اندر کیچڑ اندر سارے مسجد نبی چ اکٹھے ہو جاؤ. یا رسول اللہ تسی تے بارش ہو رہی ہوے جماعت دا ٹائم ہو جائے نماز دا ٹائم ہو جائے سلو پھر حال کہندے ہو اج کیچڑ مسجد دے اندر مسجد وچ آنا ہے. فرمایا آ جاؤ. سارے صحابہ آ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سنیا تواڈے وچوں کسی نے بات کہی ہے آج دی جڑی بارش ہے نبی پاک نے فرمائی ہے اے نبی پاک نے بارش پوا دیتی ہے. فرمایا میرے صحابہ سنو میں اللہ دا محتاج بندہ ہاں. میں اللہ دا بندہ ہاں. میں او دے در دا محتاج ہاں. میں بارش نہیں پوائی میں دعا کیتی ہے. کیوں؟ فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے کنا دلوں تے سارے اللہ دے فقیروں دے در دے محتاج ہو. غنی اللہ وارث اللہ. فرمایا میں بارش دا مالک نہیں. جدوں میرے اللہ نے چاہیا بارش پائی ہے میں دعا کیتی ہے میرے اختیار دے اندر نہیں. وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. یہی میں پیغام دینا چاہنا کہ لوگوں ساری کائنات وارث صرف اللہ ہی ہے. اللہ سوا کوئی وارث نہیں. آئیے جے بیان کرنا ہے نا کہ اللہ نبی وارث ہے پھر جناب اگر مسئلہ موضوع بیان کرنا ہے پھر جرت ہمت ہے تو جتنے میں دلال عرض کر رہا ایک ہے دلیل توڑیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سارے مصائب و مشکلات آئیاں نے لیکن اس کے باوجود بھی عام مشکل کشا حاجت روا نے ان دلائل ان مشکلات کی حیثیت کیا ہے ان تکالیف کی حیثیت کیا ہے. آئیے ذرا بیان کیجئے قرآن دی
ایک ایک آیت پڑھ کے امت کے سامنے رکھیے، جماعت کے سامنے رکھیے کہ قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے ساری کائنات دے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں، خزانے دا مالک میں نہیں۔ کہنے لگے دوجی حدیث بھی ہے، میں کہ وہ دسو، واللہ یوتی انا قاسم، واللہ یوتی دیندا اللہ، میں تقسیم کرنا، نبی پاک تقسیم کر دیں، لہذا وارث نے، میں کہ اللہ دے بندے نبی پاک مال تقسیم نہیں کر دے۔ اے حدیث کتاب العلم دی اندر ہے کی مانا کہ آسمان تو اللہ علم نازل کردا ہے، میں محمد آگے بیان کرنا۔ دوسرا مانا جناب غنیمت دے باب وچ حدیث آئی کہ مال غنیمت دیندا اللہ، حصے اللہ مقرر کردا ہے، میں مصطفیٰ صرف تقسیم کرنا۔ کہنے لگا نہیں، یہ مانا رزق اللہ دیندا ہے، نبی پاک دے روزے تے رزق اتردا ہے، اگے حضور بن دین ساری کائنات نو تقسیم کر دین۔ اچھا میں کہ جتنا رزق آسمان تو اتردا ہے حضور دے روزے تے، جانے جی اگو حضور تقسیم کر دین، جانے جی تے میں کہ پھر نبی پاک بجٹ الگ کردے ہون گے، بھائی اینا بجٹ ہے سال وچ مسجداں دا، اینا بجٹ جناب فلاں فلاں علاقے اینے پیسے فلاں ادھر ادھر دے دو، اینے ادھر دے دو، جانے جی نبی پاک تقسیم کر دین، جانے جی تے مسجداں جدوں بھی حضور بنان واسطے بھیج دین، ریال سانو کیوں بھیج دین؟ عاشق تے تسی ہو، رسول پاک نوں ریال تے تہاڈے کول بھیجنے چاہیے، عاشق کو دو چار مسجداں بنواؤ، ساڈی کیوں بنواندے؟ جانے یہ سانو بھی سمجھ نہیں آئی، حضور تہاڈے کول کیوں بھیج دین؟ میں کہ رسول اللہ ساڈے نال راہ سا وگاڑی نہیں حضور نال، تساں وگاڑ چھڈی ہے نا حضور نال۔ میں کہ رزق کون دیندا ہے؟ جانے اللہ دیندا ہے، نبی پاک تقسیم کر دین، پکی بات ہے۔ میں کہ اللہ دے بندے رزق دو قسم دا ہوندا ہے، ایک رزق حلال ہوندا ہے، ایک رزق حلال، سود دا رزق ہے لیکن رزق حرام ہے نا، رشوت رزق تے ہے لیکن رزق حرام ہے، ملاوٹ دا رزق ہے، رزق تقسیم کون کرتا ہے؟ جب نبی پاک دیندا اللہ، تقسیم مصطفیٰ کر دین۔ میں کہ رزق دو قسم دا ہوندا ہے، حلال حرام، رزق حرام کون تقسیم کرتا ہے؟ کہنے لگا یہ جواب میں کی دیاں؟ میں کہ ہمت ہے تو دیجئے، تھوڑا جا کوشش کیجئے، آگے بڑھیے، جواب دیجئے، رزق حرام تقسیم کون کرتا ہے؟ رزق حرام جے تو نبی وال نسبت کرے، اللہ دی قسم نہ ایمان رہے گا نہ اسلام رہے گا۔ کہنا کہ رزق دیندا کون ہے؟ اللہ کو سوال نہیں ہو سکتا کسی نو جناب کوئی رزق حرام کماندا ہے، کوئی حلال کماندا ہے، جناب اختیارات سارے رزق دے اللہ کول نے، آسمان دا رب کے حلال دے قریب جاندا ہے یا نہیں جاندا، جناب حرام دے جناب کھاندا ہے یا حلال کھاندا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، او دے کول سوال نہیں ہو سکدا۔ لیکن پیغمبر شریعت دے مکلف نے کسی نے چیز دینا چاہن تے جناب حرام چیز نہیں دیندے میرے مصطفیٰ، ناجائز چیز نہیں دیندے مصطفیٰ، ماننا پائے گا کہ رزق کی نسبت مصطفیٰ ول کرنا جائز نہیں ہے، کہ رزق صرف اللہ دیندے۔ تاں تے میرے محبوب نے کی فرمایا سی، صحیح البخاری اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا جو میرے کو مال منگنا چاہیے مانگ لے، قیامت والے دن میں نہیں بچا سکاں گا۔ یہ مطلب ہے دنیا بھی مالک اللہ اور آخرت کے اندر بھی مالک اللہ ہونے، اتنے بھی وارث اللہ، آخرت کے اندر بھی وارث اللہ ہوئے گا۔ میرے محبوب نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا میں تے رب کے سامنے سجدے پہ بیٹھ کے رب نو راضی کراں گا، پھر 7 دن 7 رات سجدے تو بعد رب فرمائے گا ارفع راسک، چکیے سر محبوب اٹھو، جی یا اللہ چک لے، ہن فرما سل، سوال کرو، یا اللہ سوال کیوں؟ فرما سل توتا، سوال کرو، یا اللہ سوال کیوں؟ اٹھو تے جو چاہو کرو، نہیں اٹھو سوال کرو، سوال کیوں؟ فرما وہ اجی تے مدان ہے، ساری کائنات ساری مخلوق میرے سامنے، میں اپنی کرسی تے قائم، ادھر جناب میرا محبوب سجدے اندر، سجدہ قیامت دے والے دن حشر دے میدان، کیوں؟ ساری کائنات تو آلہ، سجدے آلہ، ساری مخلوق تو آلہ، سجدے اندر۔ رب فرماتا ہے کائنات دے لوگوں سب تو اچا سجدے چے بتلاؤ اج بادشاہی کس دی؟
جڑا سب تو اونچا، سب تو بلند، سب تو عرفہ، معصوم عن الخطا، امام الانبیاء، میرے سامنے سجدے، بتلاؤ لمن الملک اليوم، تسی بتلاؤ اج وارث کون، اج بادشاہ کون، حکومت کس دی؟ نبی پاک تے سجدے اندر نے، پھر آواز آئے گی ارفع راسک، ہن چکی ہے سر محبوب، ساری دنیا مان چکی ہے کہ محبوب سجدے چے کہ رب سامنے جناب عدالت لگی ہے، اٹھائیے سر، اٹھایا ہے، یا اللہ حکم فرما سوال کرو توتا میں عطا کراں گا، یا اللہ اج بھی سوال فرما، ہاں اج ہی تے ملے ساری مخلوق میرے سامنے، میں دسنا چاہنا محمد پاک سوالی نے، اج سوال کرو تو دنیا سمجھے نا کہ تسی سوالی ہو، دین والا کون ہے؟ سال تو تشفا تو شفا، سوال کرو محبوب، تسی سوالی ہو، مانگت ہو میرے سامنے، میرے درد ہاتھ پھیلائیے، دعا مانگیے، میرے کو مانگیے، سوال کیجئے، تسی سوال کرو تاکہ ساری کائنات رو پتا چلے کہ اگر امام الانبیاء سوالی ہے پھر ساری کائنات دے وچوں کوئی بھی نہیں ہے جو داتا ہوئے، جو جناب گنج بخش ہوئے، جو فیض عالم ہوئے، جو کائنات کے اندر گنج شکر ہوئے، جو مشکل کشا ہوئے، جو حاجت روا ہوئے، جو غریب نواز ہوئے، جو غوث ہوئے، نہیں، ساری کائنات پیچھے ہے امام الانبیاء کے، سالت ہوتا سوال کرو تاکہ ساری کائنات کو پتا چلے کہ لوگوں سب تو اونچا، سب تو بلند، سب تو عرفہ سوالی ہے، اور ساری کائنات دا مالک اور وارث صرف اللہ دی ذات ہے۔ یہاں بتلائیے جڑا وارث ہوئے سجدے کر کے راضی نہیں کردا، جڑا وارث ہوئے مالک و مختار ہوئے اٹھ کے سوال نہیں کردا، اٹھ کے جو چاہے کردا ہے، سل توتا سوال کیجئے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حوض کوثر تے بیٹھے نے، ایک گروہ آیا درمیان دیوار حل ہوئی، فرما آنے دو میرے محسوس ہوندے، فرمایا انک لا تدری، محبوب وارث اللہ، مختار اللہ، یہ تواڈے علم وچ نہیں، یہ تے بدعتی نے، انہاں دے چہرے نہ دیکھو، انہاں دی پگڑیاں نہ دیکھو، چہرے نہ دیکھو محبوب، تسی چہرے ویکھ کے پگڑیاں ویکھ کے کہہ رہے ہو کہ اپنے سبز معلوم ہوندے، اے اپنے معلوم ہوندے، انک لا تدری، تواڈے علم وچ نہیں، انہاں تواڈے تو بعد کیڑے جناب بدعت جاری کیتیاں نے۔ پھر نبی پاک فرمائیں گے شوکن لمن غجر بعدی، لہذا ماننا پڑے گا کہ جدو میرے مصطفیٰ نہیں سن، میں پوچھنا جدو علی حجویری نہیں سی داتا کون سی؟ مانیے جدو علی حجویری نہیں سی، جدو پیر عبد القادر جیلانی نہیں سی، پیدا نہیں سی ہویا، آخری بات سنو کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوپوری رحم اللہ فرما قدر میں گیا حضرت علامہ شہید نال عراق دے تبلیغی دورے تے اتفاق نال جانا پہ گیا کتے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جتے قبر سی گیا، ایک پاکستانی بابا ہاتھ چکی جائے تھے، کہی جائے بابا جی میری دعا سنو، بابا جی میری پکار سنو، میں مہینہ ہو گیا تو پکار دیا، حافظ صاحب فرمان لگے میرے کو ریا نہ گیا، تو میں کیا بابا جی اے بزرگ دی زبان عربی ہے، تو انہوں مہینہ جو ہو گیا پکار دے پنجابی، اے بابل پنجابی آندی نہیں، انہوں نے کی پتا ہے بھائی کی کہہ رہے ہیں، جنہوں وہ بابا میرے وال مخاطب کہنے لگا مولوی صاحب میں نو عربی نہیں آندی، بابے نو پنجابی نہیں آندی، فرمایا میں عربی نہیں آندی، حافظ صاحب لگے فرمان لگے من بساخت آیت یاد آ گئی، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے تے مطلوب بھی کمزور ہے، جڑا پکارے وہ بھی کمزور ہے تے جنوں پکاریا جا رہے وہ بھی کمزور ہے۔ حافظ فرمان لگے پھر بابا جی انہوں پکارو جڑیاں ساریاں زباناں جاننا ہے، کون تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر انہوں پکارو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر انہوں پکارو جی اللہ اپنے جناب اپنے رحمت دے آئے، پھر اللہ ایویں کرنا ہے، بڑے بڑے پیاروں اسماء اندر پا دینا ہے۔ جی اللہ پاک اپنا جناب قدرت اپنی اختیار وکھان تے آئے تے آدم علیہ السلام نو جنت چوں باہر نکال کے رومن تے مجبور کر دینا ہے۔ کس اللہ دے سامنے ذات تو بیگانے ہو گئے ہو، آؤ رب تے قرآن تے غور کرو۔ جی اللہ اپنے جی بے پرواہ ہونا دکھانا چاہے کہ میں قل ہو واللہ احد اللہ الصمد، میں بے نیاز ہاں، یہ بے نیاز دی صفت دکھانا چاہے حضرت نوح علیہ السلام نو جنگ دے، اے نوح آئندہ میرے کل دعا نہ کرے لیکن اپنے بیٹے وقت نبوت واپس لے لیں گا۔ جے اللہ پاک بے نیاز ہونا انداز ساما ثابت کرنا چاہے، کدے یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ اندر بیچ کے تکلیف اندر دینا ہے، کدے اللہ پاک بے نیاز ہونا ثابت کرنا چاہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کتنے لمبے سفر تے مجبور کر دینا ہے۔ جے وہ اپنا بے نیاز ہونا مشکل کشا مختار کل ہونا ثابت کرنا چاہے تے یعقوب علیہ السلام نو 40 سال یا کئی عرصہ جناب رومن تے مجبور کرنے ہے، اکھا دی بنائی واپس ٹرنا ہے، کدے یوسف نو کنویں اندر تے کدے جیل اندر پانا ہے۔ وہ اپنے پیارے تکلیف تے مصیبت کیوں دینا ہے؟ تاکہ دنیا نو ثابت کرے کہ وللہ میراث السماوات والارض، کہ زمین دا وارث بھی میں ہاں، اسمان دا وارث بھی میں ہاں، ساری کائنات دا وارث و مالک میں ہاں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ جو چاہے کرے۔ وہ امی عائشہ نو جناب 50 دن جناب روا کی ہڈیاں دا ڈھانچہ بنا دے، اے رب دی مرضی ہے۔ وہ حضرت جناب خولہ نو تکلیف پہنچا دے، اے رب دی مرضی ہے۔ مصطفیٰ نو اپنا شہر چھوڑن تے مجبور کر دے، اے رب دی مرضی ہے۔ آپ تے دکھ و مصاب لائے، اے رب دی مرضی ہے۔ جس نو چاہے تکلیف دی اندر، پریشانی اندر، دکھ دی اندر، ساری کائنات دا مالک و مختار و مشکل کشا وارث صرف اللہ ہی ہے، اللہ سوا کوئی نہیں ہے۔ باقی کل کائنات محتاج ہے۔ یہ امام الانبیاء دکھ و مصاب اندر نے، اور کون حاجت روا مشکل کشا ہو سکتے؟ میں تے صدیق دی سیرت پڑھیے، انہاں دے گھر اندر بھی اپنے واسطے کفن موجود نہیں۔ میں عمر دی سیرت پڑھیے، انہاں تے نماز دی اندر خنجر مار کے شہید کیتا گئے۔ میں عثمان دی سیرت پڑھیے، وہ تے آپ مظلوم مدینہ دے نام تے مشہور نے۔ میں علی دی سیرت پڑھیے، انہاں نے عبد الرحمن ابن ملجم حملہ کر کے زخمی و شہید کر رہے۔ میں حضرت حسن دی سیرت پڑھیے، انہوں نے زہر دے کے شہید کیتا گئے۔ میں حسین دی سیرت پڑھیے، وہ تو کربلا کا مظلوم ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے اس کائنات دی اندر جو مختار ہوئے؟ کون ہے اس کائنات دی اندر جو خود پیاسے نے، کدے تکالیف و مصائب دی اندر نے؟ کوئی اللہ دا پیارا ایسا نہیں ہے جنہوں رب نے تکلیف دے کے، امتحان دے کے، دکھ دے کے، مصیبت دے کے ثابت نہ کیتا ہوئے کہ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و اسمان دا وارث اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔